جیسے ہی عذرا کی یعنی کہ صوفیہ کی والدہ کی نگاہ دڑبے کی جانب اٹھی تبھی انہوں نے آشچर्य چکت ہو کر پوچھا، چونک گئی وہ اور انہوں نے پوچھا، یہ بلّا کہاں گیا بیٹا صوفیہ؟ اماں مجھے نہیں پتا، صوفیہ نے جواب دیا اور کہا کہ چلا گیا ہوگا۔ تبھی عذرا بولی کہ چلو ٹھیک ہے بیٹا، ایک نہ ایک دن تو اسے جانا ہی تھا، ٹھیک ہے وہ ابھی ہی چلا گیا، یہ اچھا ہے کہ اس کا پاؤں کا زخم ٹھیک ہو گیا ہے تو وہ چلتے پھرتے یہاں سے نکل گیا۔ اس کے بعد عذرا مطمئن سے انداز میں بیٹی کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، جبکہ ادھر صوفیہ کے سر میں تو درد اٹھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، شاید اسے اب منان کی یاد آ رہی تھی۔ ادھر منان اپنے قبیلے پہنچتے ہی اپنے بابا سے ملا اور اس کے بعد قبیلے میں لوٹے اسے 4-5 دن گزر گئے تھے، لیکن کوئی بھی لمحہ منان کا ایسا نہ گزرا تھا جس میں اس نے صوفیہ کو یاد نہیں کیا ہو۔ وہ صوفیہ سے بے انتہا محبت تو کرتا ہی تھا، لیکن اس کی یاد اس کی محبت میں اور اضافہ کرتے جا رہی تھی، اس کی محبت کی تپش کو اور بڑھاتی جا رہی تھی۔ اب ضروری کام نپٹا لینے کے بعد منان یوں ہی چہل قدمی کرتے ہوئے پرسکون گوشے کی طرف چلا آیا تھا۔ وہ صوفیہ کے خیالوں میں غرق ہو چکا تھا، کھویا ہوا تھا۔ تبھی ایک سرگوشی نے اسے اچانک سے جگا دیا اور وہ چونک گیا سرگوشی سے، اور اس کو قدموں کی آہٹ بھی سنائی دی تو وہ پلٹا، اور جیسے ہی پلٹا تو کہنے لگا، بابا جان آپ؟ وہ حیران ہو چکا تھا تو بابا جان نے کہا، کیوں بیٹا منان، میں نہیں آ سکتا کیا؟ منان صفائی دیتے ہوئے کہنے لگا، نہیں بابا جان آپ آ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا کہ آپ مجھے بلا لیتے، آپ کو یہاں آنے کا تکلف تو نہ ہوتا۔ سر جھکا لیا تھا منان نے اتنا جواب دے کر، تو بابا جان بھی اپنے بچے سے خوب واقف تھے۔ وہ سر جھکائے ہوئے منان کے اداس چہرے کو دیکھنے لگے اور انہوں نے منان کے دل کی بات کو بھانپ ہی لیا تھا، اور انہوں نے اس سے کہا، بیٹا منان کچھ پریشانی ہے تو ہمیں کہہ کیوں نہیں دیتے، کیوں اندر ہی اندر گھٹ رہے ہو؟ والد کی آواز جیسے ہی منان کی سماعت سے ٹکرائی تو ایسا فیل ہوا جیسے ایک دم وہ ہوش میں آیا ہو۔ تبھی وہ کہنے لگا، نہیں بابا جان ایسی کوئی بات نہیں۔ سردار صاحب نے کہا کہ نہیں بیٹا، کچھ تو تم چھپا رہے ہو، میں بھی تمہارا والد ہوں، تمہاری ہر رگ رگ سے واقف ہوں، اور بیٹا منان تم یہ بات بھی بخوبی جانتے ہو کہ تم مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ تبھی اچانک انہوں نے ایسی بات کہی جسے سن کر منان بھی چونک گیا۔ انہوں نے کہا، منشی حیات اللہ کی بیٹی صوفیہ۔ آخری میں انہوں نے اتنا کہا اور منان کو ساکت کر دیا، منان کو حیران و پریشان کر دیا۔ اور ادھر دوسری طرف صوفیہ کے معمولات زندگی میں حیران کن تبدیلی آ چکی تھی، جسے ادھر صوفیہ کے والد منشی حیات اللہ صاحب نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ اس کی شوخیاں اور شرارتیں اب کم ہو چکی تھی اور اس کی سنجیدگی میں یعنی میچورٹی میں اب اضافہ ہو رہا تھا۔ نماز تو وہ پہلے بھی پڑھا کرتی تھی، لیکن اب تو وہ راتوں کو اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں سر جھکا کر دعائیں کرنے لگی تھی۔ اس کے وظائف بڑھ چکے تھے اور اب صوفیہ کے لبوں پر ہر لمحہ درود پاک کا ورد رہا کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو یوں بھی لگتا ہے جیسے اس کا پورا وجود ہی ذکر الہی میں مشغول ہے۔ ایک روشنی کا سا سہالہ تھا جو کہ اس کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہمیشہ رکھتا تھا۔ ایک انجانی سی خوشبو تھی جو صوفیہ کے آس پاس اور پورے آنگن میں بھگری ہوئی رہتی تھی۔ اکثر عذرا کا جی چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی صوفیہ سے اس بارے میں پوچھ تاچھ کرے، اس بارے میں پوچھے، اس خوشبو کے بارے میں پوچھے، لیکن عذرا کو ایک اندیکھا خوف اپنے سحر میں جکڑ لیا کرتا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں ایک اندیکھی طاقت کا ڈر بنا رہتا تھا۔ منان، کیا تم ایک آدم زادی سے محبت کرتے جناتی قبیلے کے اصولوں کے خلاف نہیں جا رہے بیٹا؟ بابا جان نے منان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ منان نے نیچے سر ہی رکھا اور نظریں اٹھائے بنا ہی جواب دیا، بابا جان، محبت کرنا کب اپنے اختیار میں ہوتا ہے، کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ کسی سے جان بوجھ کر محبت کر لے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں بابا جان کہ میرا اور صوفیہ کا ملاپ بالکل بھی ممکن نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اسے بے انتہا چاہتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں نے اس کی روح سے محبت کی ہے، جسم سے نہیں کی۔ میں نے اس کی خوبصورتی سے نہیں بلکہ نیک سیرتی سے عشق کیا ہے۔ آپ بے فکر رہیے بابا جان، میرا دامن ہوس جیسی گندگی سے آلودہ کبھی نہیں ہوگا۔ صوفیہ کی محبت نے مجھے خدا کے اور قریب ہی کیا ہے، مجھے خدا کی محبت سے غالب نہیں کیا اور خدا سے غالب نہیں کیا۔ اور رہی بات قبیلے سے غداری کرنے کی، اصول توڑنے کی، تو میں ایسا کرنا تو بہت دور کی بات ہے بابا جان، سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں ایک شہنشاہ جنات کا بیٹا ہوں بابا جان، آپ بے فکر رہیے۔ تبھی بابا جان نے کہا، منان، تم قسم کھاؤ کہ ایک آدم زادی تمہیں تمہارے فرائض سے کبھی بھی غافل نہیں کرے گی، تم اپنے فرائض کو کبھی نہیں چھوڑو گے۔ منان نے کہا، بابا جان، میرا آپ سے وعدہ ہے، ایک آدم زادی کی محبت مجھے اپنے فرائض سے کبھی دور نہیں کر پائے گی۔ میں بے شک اس سے محبت کرتا ہوں بابا جان، لیکن سب سے پہلے میرے لیے میرا فرض اہم ہے، اور اس کا ثبوت بابا جان بہت جلد آپ کے سامنے آ ہی جائے گا۔ خاکون قبیلے کی
بربادی کے ذریعے، ان کی نیست و نابودگی کے ذریعے۔ منان میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ مجھے نہ ہی صوفیہ سے شکایت ہے اور نہ ہی تمہاری اس پاک محبت سے کوئی شکایت ہے بیٹا۔ بس بیٹا منان، تم اپنی حدود کا دھیان رکھنا اور ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے اللہ ناراض ہو۔ جناتوں کے سردار اپنے بیٹے سے والہانہ محبت اور خوش اخلاقی کا اظہار کر رہے تھے۔ منان نے کہا بابا جان انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع ہرگز نہیں ملے گا۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ اور اس کے بعد بابا جان چلے گئے۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہر شے کو تاریکی نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ پرسکون فضا میں مختلف جنگلی جانوروں کی آوازیں گونج رہی تھی، جس سے ماحول اور مزید پر اسرار ہوتا جا رہا تھا۔ چاند کی آخری تاریخیں تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ صفدان خاکون قبیلے کی تلاش میں گھنے اور ساقطہ پرانے جنگلوں میں گھوم رہا تھا۔ اس کو پتا چلا تھا کہ میدان جنگ سے فرار ہونے کے بعد ان قبیلے والوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی جنگل میں پناہ لی تھی۔ اسی جنگل میں وہ قبیلے والے موجود تھے۔ منان بڑی تیزی سے جنگل کے بیچوں بیچ بنے ایک کھنڈر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کھنڈر میں جگہ جگہ بڑے بڑے جالے لٹک رہے تھے اور اس کھنڈر کی سرخ اینٹوں کا رنگ اب سیاہی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ دوسری طرف ادھر صوفیہ سو ہی رہی تھی کہ اچانک وہ یکدم اٹھ بیٹھی۔ اس کے چہرے پر کشمکش کے اثرات تھے، جیسے کہ صوفیہ کسی چیز پر غور و فکر کر رہی ہو، اور کئی دنوں سے صوفیہ کو ایک ہی خواب مسلسل پریشان کیے جا رہا تھا۔ اسے بار بار ایک ہی خواب دکھ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ خواب میں روز کسی بزرگ کو دیکھ رہی تھی جن کا چہرہ بہت زیادہ نورانی ہے اور ان کی شخصیت پروقار ہے۔ وہ بزرگ ہر روز خواب میں آ کر صوفیہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں صوفیہ فانی چیزوں کی طلب میں نہ لگو، اپنی اصل کو دیکھو بیٹا صوفیہ، غیر کی محبت دل سے نکال کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ اور پھر اپنے خدا کی طرف سے رحمت کی برسات دیکھو کیسے ہوتی ہے۔ اسے اپناؤ جو رب کی چاہت ہے، وہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تمہاری چاہت ہے۔ اگر تم روحانی مناظر تیزی سے طے کرنا چاہتی ہو تو یہ وظیفہ 2 دن تک تم مکمل کر لو بیٹا صوفیہ، انشاءاللہ تمہاری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ وظیفہ بتا کر وہ بزرگ غائب ہو چکے تھے اور ابھی بھی اس نے یہی خواب دیکھا تھا۔ تبھی دل ہی دل میں وہ ایک فیصلہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ وظیفہ اس کو یاد ہو چکا تھا۔ اس کے بعد وہ وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف چل پڑی اور ادھر دوسری طرف منان اب خاکون قبیلے کے چیلوں سے جنگ کر رہا تھا اور اس نے ان تمام چیلوں چپاٹیوں کو ختم کر دیا تھا اور منان انہیں ختم کر کے آگے بڑھا ہی تھا، مگر اسی لمحے خاکون قبیلے کے مین شخص نے اس کی طرف پڑھ کر کچھ پھونک مار دیا اور منان اس کے بعد وہیں کے وہیں پتھر کا ہو گیا۔ مگر پھونک مارنے سے پہلے منان کے ہاتھ میں جو موجود خنجر تھا اس نے اس سردار کی طرف جس کا نام خاکون تھا اور جس کا یہ پورا قبیلہ تھا اس کی طرف پھینک دیا تھا، جو سیدھا خاکون کے دل کے مقام پر جا لگا تھا اور خاکون وہیں پر بنا پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اور ادھر منان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے خاکون قبیلے کے سب لوگوں کو اور سردار تک کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ مگر افسوس کی بات تھی کہ مرتے مرتے خاکون قبیلے کے سردار یعنی خاکون نے ہی مرتے مرتے اسے پتھر کا بنا دیا تھا۔ اور ادھر صوفیہ اس وظیفے میں لگی تو اس کے دل سے منان کی محبت دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی اور وہ یاد الہی میں مشغول ہو گئی۔ اور اس طرح یہ کہانی یہیں پر ختم ہوئی۔ دوستوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کی کوئی سچی کہانی یا سچی گھٹنا ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سٹوری بھی مائی اسٹوری بک چینل سے شیئر ہو، تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی سٹوری وہاں پر ہمیں بتا سکتے ہیں۔